عطا رسول عند الولی سرکار غریب نواز کے متعلق حضور سیدی مرشدی سید آل رسول مہرروی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا اور وصال کے بعد جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے لباس مبارکہ کو اتارا گیا تو اس وقت آپ کا جو کرتا تھا، آپ کا جو جبہ تھا، لباس تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، بہت وزنی ہو گیا تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ تو حضور سید علیہ مصطفیٰ مہرروی فرماتے ہیں کہ اس کا وزن کئی کلو کا اس لیے ہو گیا تھا کہ حضور غریب نواز جب عرب مقدس کی حجاز کی سرزمین سے چلے تھے تو جو لباس پہن کر چلے تھے، اور ہندوستان آنے کے بعد آپ نے پوری زندگی کا حصہ اسی ایک لباس پر گزار دیا، اور جب وہ لباس پھٹتا تو اس پر پیون لگا لیا جاتا، پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا، پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا، اس طرح مسلسل پیون لگانے کی وجہ سے آپ کا وہ جبہ، آپ کا وہ لباس کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں 4-6 پیون پر جبے کا یا کپڑے کا لباس کا وزن جو ہے کئی کلو کا نہیں ہوتا۔ اندازہ کریں کہ کتنے پیون لگے ہوں گے اور کتنے پیون جو ہے وہ اس جبے میں آئے ہوں گے کہ اس کا وزن اتنا ہو گیا، کئی پیون۔ بلکہ مجھے تو اگر چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو اصل جبے کا کپڑا تھا اس کا تو نشان ہی جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہوگا، اتنے پیون لگ چکے ہوں گے۔ تو جس شخص نے اتنی قناعت کے ساتھ، جس ذات نے اتنی قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، تو وہ دنیا سے محبت کرنے والا یا کسی کو لوٹنے والا یا کسی ملک کو لوٹنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور غریب نواز نے جو وہ لیا نہیں ہے، لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، سرکار غریب نواز نے جو وہ کسی سے لیا نہیں ہے بلکہ دیا ہے۔ اپنے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے اکثر ایک جملہ میں سنتا ہوں، جب حضرت ہم لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں تو نصیحت کے درمیان حضرت فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر ولی آپ کو ہمیشہ دینے والا ملے گا، اس لیے کہ پہلی بات لینے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن دینے والے کو لوگ نہیں بھولتے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ لینے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں اور دینے والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو عطا رسول عند الولی سرکار غریب نواز کے آستانے پر جو 24 گھنٹہ اور 12 مہینے ہر دن، ہر ساتھ، ہر گھڑی، رات و دن میں جو حضور غریب نواز کے آستانے پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، میلہ لگا ہوتا ہے، اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر خیال کے لوگ ہوتے ہیں، ہر برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ آخر ہر مذہب کا انسان غریب نواز کی چوکھٹ پر عقیدت کے ساتھ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ لینے والے کے پاس نہیں جاتے بلکہ لوگ دینے والے کے پاس جاتے۔ آخر کچھ تو ہے عطا رسول کے پاس، وہ عطا کا وہ انداز تو ہے، اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخا کا مظہر عتم ہے سرکار غریب نواز کے۔ نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب سائل آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکنا مت، اس کو نہ نہیں کہنا، یعنی عطا کر دینا۔ اسی لئے میرے امام نے فرمایا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا گر کی ہے، اور وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سید الانبیاء جو حضور غریب نواز کے جد کریم ہے، ان کے نانا جان ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی نہ نہیں سنتا، محروم نہیں جاتا۔ اسی طرح ان کے نانا جان کی
شان سخا کا ایسا مظہر بن کر آپ تشریف لائے کہ آستانے غریب نواز سے بھی کبھی کوئی نا نہیں سنتا، بلکہ جانے والا کسی مذہب کا ہو، کسی فکر کا ہو، کسی سوچ کا ہو، کسی خیال کا ہو، اگر وہ عقیدتوں کے ساتھ جاتا ہے اور عقیدت لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر کر لوٹتا ہے۔ اسی لئے استاذ زمن امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔